چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حقیقتی مجازی چل رہا ہے، اور حقیقت کے بارے میں بیان کیا گیا، مجاز کے بارے میں بیان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد حقیقت کی 3 قسمیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں: حقیقت متعذرہ، مہجورہ، مستعملہ۔ پھر مستعملہ میں پھر بیان کیا گیا کہ اگر اس کے لیے کوئی مجاز متعارف ہوگا یا نہیں۔ اگر اس کے لیے مجاز متعارف نہ ہو تو ایسی صورت میں بالاتفاق جو ہے سب کے نزدیک جو ہے حقیقت پر ہی عمل کیا جائے گا، اور اگر اس کے لیے کوئی مجاز متعارف ہو تو امام اعظم کے نزدیک اب بھی حقیقت پر ہی عمل کرنا اولا ہے، کیونکہ حقیقت ہی اصل ہوا کرتی ہے، مجاز کی طرف رجوع مجبوری کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ صاحبین کے نزدیک عموم مجاز کے طور پر عمل کیا جائے گا کہ حقیقت اور مجاز دونوں اس عام معنی کے فرد بن جائیں، لہذا دونوں صورتوں میں وہ حانث ہو جائے گا۔ اس کے بعد 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اب اس کے بعد جو آپ کے سامنے مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ حقیقت اور مجاز کے تعلق سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ مجاز جو ہے وہ امام اعظم کے نزدیک جو ہے حقیقت کا خلیفہ ہے صرف تکلم اور تلفظ میں۔ کیا ہے؟ حقیقت مجاز جو ہے وہ امام اعظم کے نزدیک حقیقت کا خلیفہ ہے صرف تلفظ اور تکلم کے اندر، اور صاحبین کے نزدیک جو ہے مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے حکم کے اعتبار سے۔ اس کا اختلافی صورت، اختلافی مسئلہ اس طور پر نکل کے آئے گا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ تلفظ میں خلیفہ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ تلفظ میں خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر معنی حقیقی مراد ہوں، معنی حقیقی مراد ہوں اور وہ کلام ترکیبی اعتبار سے مبتدا خبر کے اعتبار سے درست ہے تو تب اس کے کلام کے مجازی معنی مراد ہوں۔ اگر وہ ترکیبی اعتبار سے مبتدا خبر کے اعتبار سے اس کے کیا ہے وہ درست ہے، تو جب اس کلام کے مجازی معنی مراد ہو تو جب بھی وہ کلام نحوی اعتبار سے مبتدا خبر کے اعتبار سے درست ہونا چاہیے۔ کیا سمجھے؟ کلام کے تلفظ اور خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نحوی اعتبار سے مبتدا و خبر کے اعتبار سے جو ہے درست جملہ ہے، صحیح ہے نہیں؟ نحوی اعتبار سے درست ہو، تو جب اس کلام کے جو ہیں مجازی معنی مراد ہو تب بھی وہ نحوی ترکیبی اعتبار سے وہ کیا ہونا چاہیے؟ درست ہونا چاہیے مبتدا خبر کے اعتبار سے۔ یہ الگ بات ہے چاہے وہ حقیقت کیا ہو، ممکن ہو یا کہ نہ ہو، چاہے وہ حقیقت ممکن ہو یا نہ ہو۔ صاحبین کے نزدیک کیا ہے؟ صاحبین کے نزدیک یہ ہے کہ اگر حقیقت ممکن ہو فی نفسی، مگر یہ کہ کوئی اس پر عمل کرنا ممتنع ہو جائے، حقیقت ممکن ہو لیکن کسی معنی کی وجہ سے اس پر عمل نہ کر سکیں، تو ایسی صورت میں مجاز کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ اور اگر حقیقت ممکن ہی نہ ہو سکے ان کے نزدیک تو ایسی صورت میں کلام لغو ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، مجاز کی طرف نہیں پھیرا جائے گا۔ اور امام اعظم کے نزدیک اگرچہ حقیقت ممکن ہو ہی نہ تب بھی وہاں پر مجاز کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ نحوی اعتبار سے ترکیبی اعتبار سے جملہ درست تھا، تو اب ایسی صورت میں مجاز میں بھی دیکھ رہے ہیں ترکیبی اعتبار سے درست ہو رہا ہے، تب اس کا مجازی معنی عمل کیا جائے گا اگرچہ حقیقت فی نفسی ممکن نہ ہو۔ یہ مسئلے کی ایک خلاصہ پیش کیا گیا کیا کہ امام اعظم کے نزدیک تلفظ اور تکلم میں خلیفہ ہے، اور صاحبین کے نزدیک حکم میں خلیفہ ہے،
تلفظ اور تکلم خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نحوی اعتبار سے وہ کلام حقیقی اعتبار سے اس کا جملہ مبتدا خبر کے اعتبار سے درست ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر مجاز کی طرف پھیر دیا گا. مجاز میں اگر وہ ترکیب اعتبار درست ہو جاتا ہے تو مجاز پر عمل کیا جائے گا اگرچہ حقیقت فی نفسی ممکن نہ ہو. اور صاحبین کے نزدیک اگر حقیقت ممکن ہے اور لیکن کسی وجہ سے عمل نہیں ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں مجاز کی طرف پھیرا جائے گا. اور اگر حقیقت ممکن ہی نہ ہو تو ایسی صورت میں کلام لغو ہو جائے گا. سمجھ میں آ گیا؟ ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کے بعد مثال پیش کرتے ہیں. ثم المجاز عند ابی حنیفہ علیہ الرحمہ خلف علی الحقیقت فی حق اللفظ. پھر مجاز امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حقیقت کا خلیفہ ہے فی حق اللفظ، لفظ کے حق میں، لفظ کے حق میں. وعندہما اور صاحبین کے نزدیک خلف عن الحقیقت فی حق الحکم، اور صاحبین کے نزدیک حکم کے حق میں حقیقت کا خلیفہ ہے. حتی لو کانت الحقیقت ممکنۃ فی نفسہا، یہاں تک کہ اگر حقیقت فی نفسی ممکن ہو، یہاں تک کہ اگر حقیقت اپنی ذات کے اعتبار سے ممکن ہو، الا انہ امتنع العمل بہا، مگر یہ کہ اس پر حقیقت پر عمل کرنا ممتنع ہو جائے، لمانع کسی رکاوٹ کی وجہ سے، یسار الی المجاز، تو ایسی صورت میں حقیقت کو پھیر دیا جائے گا کس کی طرف؟ کیونکہ جب حقیقت پر عمل نہ ہو سکے تو خلیفہ پر عمل کیا جاتا ہے. وَإِلَّا کا مطلب یہ إِن لَمْ تَكُنِ الْحَقِيقَةُ مُمْكِنَةً، بین السطور میں لکھا ہے کہ اگر حقیقت ممکن ہی نہ ہو صار الکلام لغوا، تو کیا ہو جائے گا؟ لغو ہو جائے. کس کے نزدیک؟ صاحبین کے نزدیک. وَعِندَهُ أي عند امام اعظم، اور امام اعظم کے نزدیک یسار الی المجاز، مجاز کی طرف پھیر دیا جائے گا. وَإِن لَمْ تَكُنِ الْحَقِيقَةُ مُمْكِنَةً فِي نَفْسِهَا، اگرچہ حقیقت فی نفسی. سمجھ آ گیا؟ مثال اس کی مثال یہ ہے کہ اذا قال لعبدی هو اکبر سنا منہ، کہ کسی نے اپنے غلام سے کہا وہو اکبر سنا منہ، حالانکہ وہ غلام عمر میں اس سے بڑا ہے. کیا کہا؟ ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے. کیا کہہ دیا؟ یہ میرا بیٹا ہے. اچھا دیکھیں اب یہاں پر دیکھیں کیا مبتدا خبر کے اعتبار سے جملہ درست ہے کہ نہیں ہے؟ ھذا اس میں اشارہ مبتدا ہے اور ابنی یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہو کر خبر ہے. امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور یہ جملہ مبتدا خبر کے اعتبار سے درست ہے، لیکن حقیقت فی نفسی ممکن نہیں ہے کہ بیٹا باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا. صحیح ہے نہیں؟ تو ایسی صورت میں امام اعظم نے کیا فرمایا؟ حقیقت ممکن بھی نہ ہو تب بھی مجاز کی طرف پھیر دیا جائے گا. لہذا یہاں جب ہم اس کے مجازی معنی کی طرف گئے، مجازی معنی میں بھی جملہ مبتدا خبر کے اعتبار سے ترکیب اعتبار سے درست ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ غلام آزاد ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ غلام آزاد ہو جائے گا. اس کا مجازی معنی ہو جائے گا، کیونکہ بیٹا باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا، اس کو اب بولا ہے تو اس کا مجازی معنی مراد لیں گے کہ یعنی اس نے کیا بولا ہے؟ یعنی گویا ملزوم بول کر کے لازم مراد لیا گیا. کیا بولا گیا ہے؟ ملزوم بول کر لازم مراد لیا گیا. یعنی ابن بول کر، ابن جو ملزوم ہے اس کو بول کر کے لازم یعنی حریت، آزادی مراد لی گئی. ابن جو ملزوم ہے، اس کو لکھ لیں، ابن جو ملزوم ہے اس کو بول کر لازم یعنی حریت، آزادی مراد لی گئی ہے. اور ملزوم بول کر لازم مراد لینا درست ہوتا ہے. ملزوم بول کر لازم مراد لینا درست ہوتا ہے. اور صاحبین کے نزدیک کیا ہو گیا؟ حکم میں دیکھیں گے خلیفہ ہے. حکم میں ہونے کا خلیفہ مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کرنا ممکن ہو، اور یہاں عمل ممکن ہے ہی نہیں، حقیقت ممکن ہی نہیں ہے. کیسے؟ کہ بیٹا باپ سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا. جب بیٹا باپ سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا تو ان کے نزدیک یہ کلام لغو ہو جائے گا اور نہ غلام آزاد نہیں ہوگا. ملزوم بول کر لازم مراد لیا ہے کہ ھذا ابنی بولا ہے، اور ابنی یہ ملزوم ہے اور اس کو بول کر لازم یعنی حریت مراد لی گئی. تو کہہ رہے ہیں کہ اذا قال لعبدی، جب کسی نے اپنے غلام سے کہا وہو اکبر منہ سنا منہ، حالانکہ وہ غلام اس سے عمر میں بڑا ہے، لا، تو کہہ رہے ہیں لا یسار الی المجاز عندہما، صاحبین کے نزدیک اس کلام کو مجاز کی طرف نہیں پھیرا جائے گا.
بلکہ لکھا ہوا ہے بل یلغ الکلام ولا یثبت الحریت، کلام لغو ہو جائے گا اور حریت ثابت نہیں ہوگی. کیوں؟ حقیقت فی نفسی ممکن ہی نہیں ہے، حقیقت فی نفسی ممکن نہیں ہے. لاستحالۃ الحقیقت، حقیقت کے محال ہونے کی وجہ سے. فإن الأکبر لا یکون ولدا للأصغر، کیونکہ بڑا جو ہے چھوٹے کا بیٹا نہیں ہوتا ہے، بڑا جو ہے چھوٹے کا. وعنده یسار الی المجاز، اور امام اعظم کے نزدیک مجاز کی طرف پھیر دیا جائے گا اگرچہ حقیقت فی نفسی ممکن نہ ہو. حتی یعتق العبد، یہاں تک کہ غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے. کیوں؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ لفظ کے حق میں تلفظ تکلم کے اعتبار سے خلیفہ ہے، اور تکلم کے اعتبار ھذا ابنی، اگر حقیقی معنی لیتے تب بھی کیا ہو جاتا؟ وہ جملہ مبتدا خبر کے اعتبار سے درست ہوتا. اور ایسے یہاں پر بھی مجازی معنی لے رہے ہیں تب بھی جملہ ترکیب اعتبار سے درست ہو رہا ہے. اب یہاں حقیقت ممکن نہیں ہے تو اس کا مجازی معنی کیا ہوگا؟ ملزوم بول کر کے لازم مراد ہوگا، ملزوم یعنی ابنی بول کر کے حریت مراد ہوگی، اور ملزوم بول کر لازم مراد لینا. اگر یہی بیٹے کے حق میں کہتا ھذا ابنی، یہ بیٹا ہوتا اور غلام ہوتا تو آزاد ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ من ملک ذا رحم محرم اطیق علیہ، یعنی کوئی بیٹا اپنے باپ کا اگر وہ مالک بن گیا، باپ جیل میں تھا، باپ بیٹے نے جو ہے خرید لیا، جیسے خریدا فوراً آزاد ہو جائے گا. کیا ہو جاتا ہے؟ آزاد ہو جاتا. تو یہی بیٹا اگر ہوتا تو وہاں پر حقیقی معنی کے اعتبار سے درست ہوتا. غلام ہے تو اس کے معنی مجازی معنی ہوں گے، آزاد ہو جائے گا، حریت ہو جائے گی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ھذا، یہ غلام آزاد ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر مجاز کے لینا صحیح ہو جائے گا. وعلی ھذا یخرج الحکم فی قولی، اور اسی پر جو ہے، اسی اصل مذکور پر، کیا جب جملہ مبتدا خبر کے اعتبار سے ترکیبی اعتبار درست ہے تو اسی پر جو ہے ایک حکم کی تخریج کی جائے گی، ایک نکالا جائے گا. اس قول میں کہا ہے لہو علیہ الف او علی ھذا الجدار، یعنی فلاں کے میرے اوپر 1000 ہیں، فلاں کے میرے اوپر 1000 ہیں، او علی ھذا الجدار، یا اس دیوار پر 1000 ہیں، مجھ پر 1000 ہیں یا اس دیوار پر 1000 ہیں. اسی طرح کہا عبدی او حماری حرن، میرا غلام آزاد ہے یا میرا گدھا آزاد ہے، میرا غلام آزاد ہے یا میرا گدھا آزاد ہے. یہاں پر دیکھیں کہ صاحبین فرماتے ہیں کہ مجاز جو ہے وہ حقیقت کا خلیفہ ہے حکم کے اعتبار سے، اور امام اعظم فرماتے ہیں تکلم و تلفظ میں خلیفہ ہے. لہذا پہلا جیسے جملہ تھا ھذا ابنی درست ہو گیا، غلام آزاد ہو گیا. یہاں پر صاحبین فرماتے ہیں یہ کلام دونوں لغو ہو جائیں گے، دونوں کلام لغو ہو جائیں گے، کیونکہ لفظ اس نے او فرمایا ہے، اس پر غلام اس پر ہیں یا اس دیوار پر، بغیر تعین کے فرمایا. اس نے کوئی تعین نہیں کی کہ مجھ پر ہیں یا اس دیوار پر ہیں، اور بغیر تعین کے، اور یہ ممکن نہیں عمل کرنا اس پہ غیر تعین کے ساتھ. اور دیوار جو ہے یہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے کہ اس پر 1000 درہم قرض ہو جائے. گدھا آزاد ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے کہ گدھا آزاد ہوگا تو غلام آزاد ہوگا. جب غیر متعین طور پر لفظ او کے ذریعے نے بولا تو ایسی صورت میں کوئی بھی محل نہیں رہا آزاد ہونے کا، نہ مجاز کی طرف پھیرا جائے گا، اور ایسی صورت میں وہ کیا ہوگا؟ نہ گدھا آزاد ہوگا، نہ غلام آزاد ہوگا، اور نہ یہ کیا ہوں گے؟ نہ کسی پر بھی 1000 روپے نہیں ہوں گے، بلکہ کیا ہوگا؟ یہاں پر کلام لغو ہو جائے گا. اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہاں جو ہے اس نے دیکھیے کہ یہاں مجاز کی طرف پھیر دیا جائے گا، اور یہاں جملہ جو ہے ترکیبی اعتبار سے درست ہے، جملہ ترکیبی اعتبار سے درست ہے. ہم کہیں گے او و بمانے واو ہے، کیا کہہ دیں گے؟ جمعیت کے طور پر کہہ دیا اس نے، او و بمانے واو ہے. تو ایسی صورت میں دونوں کو جمع کر دیا ہے، اور دونوں میں سے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے جو ہے مہر جو 1000 دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اس پر 1000 روپے ہیں. گدھا اور غلام میں سے جو آزاد ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ آزاد ہے. تو اب اس کا یہاں کیا ہوگا؟ اس پر یہ محل واقع ہو جائے گا، اور لہذا غلام آزاد ہو جائے گا ادھر. اور یہاں جو ہے دیوار تو نہیں ہے پر 1000 روپے دینے کی صلاحیت نہیں رکھتی، لہذا کس پر ہو جائیں گے؟ مجھ پر ہوں گے 1000 روپے، 1000 روپے مجھ پہ ہوں گے، دیوار پہ نہیں ہوں گے. اور وہاں پر کیا ہے؟ غلام جو ہے آزاد ہو جائے گا. سمجھ آ گیا نہیں؟ تو یہاں پر ان کے نزدیک چونکہ او بغیر تعین کے بولا تھا، تو ایسی صورت میں متعین نہیں ہے کس کو عمل کیا جائے، اس لیے یہ محل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ان میں سے ایک. تو ایسی صورت ان کے نزدیک کلام لغو ہو جائے گا. امام اعظم کے نزدیک جب جملہ ترکیبی اعتبار سے درست ہے تلفظ کے اعتبار سے، تو اس پر کیا ہے؟
مجاز کی طرف پھیر دیا جائے گا. اب یہ کہا جائے گا کہ اس نے جو ہے یہاں یہ بولا ہے، یہ مطلب ہے اس کا کہنے کا، ان میں سے جو بھی اس کی صلاحیت رکھتا ہے اس پر 1000 روپے ہیں، اور 1000 روپے کے ہوں گے مجھ پر ہوں گے، اس پر دیوار پہ نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ صلاحیت نہیں رکھتی ہے. اسی طرح ان میں سے جو آزاد ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ آزاد ہے، لہذا غلام آزاد ہو جائے گا اور 1000 روپے لازم ہو جائیں گے. وعلیٰ هذا یخرج الحکم، اسی پر حکم کی تخریج کی جائے گی اس میں. لہو علیہ الفن، کہ فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں یا اس دیوار پر 1000 ہیں. تو صاحبین کے نزدیک جو ہے یہ کلام لغو ہو جائے گا. اور اسی طرح عبدی او حمار حرن، میرا غلام یا میرا گدھا آزاد ہے. تو صاحبین کے نزدیک چونکہ یہ کلام لغو ہو جائے گا، اس لیے کہ کلام کی حقیقت یہ ہے کہ 1000 ان میں سے کسی ایک پر بغیر تعین کے ہیں، ان میں سے ایک پر بغیر تعین کے 1000 ہے، اور فی نفسی اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں سے ایک تو محل ہے ہی نہیں، ایک تو دینے کا محل ہے ہی نہیں. اب یہ کون ہے؟ یہ غیر تعین ہو گئی، تو لہذا ان کے نزدیک جو ہے کلام لغو ہو جائے گا. اور امام اعظم کے نزدیک جو ہے مجاز پر عمل کیا جائے گا، اور مراد یہ اس سے ہوگا کہ جو حریت کی صلاحیت رکھتا ہے یا جو 1000 دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اس پر ہیں، تو پہلی صورت میں 1000 روپے مجھ پر ہوں گے، اور دوسری مثال میں جو ہے غلام جو ہے بننے کی صلاحیت رکھتا ہے غلام آزاد ہو جائے گا. سمجھ میں آ گیا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.